کہ ہمارا تو ڈیٹرسی کا تھا، ہمارا تو کوئی یعنی جارحانہ تو ہماری سچویشن نہیں رہی۔ جلیل صاحب میں ایک اور اینگل سے آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جناب ایڈمرل صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، دنیا بڑی حیرت زدہ ہوئی ہے جو سیکیورٹی انوائرمنٹ بدلا ہے۔ ایک تو یہ جو 25 مئی والی بات ہے جو انڈیا میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا، اور ایک اور بات ہم نے دیکھی، اور میں آج ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا جلیل صاحب، اور اس میں نے دیکھا کہ ایون جو عالمی سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس میں ایسی تبدیلی آئی۔ مثلا میں نے حیران رہ گیا جب میں نے دیکھا کہ جو روس ہے وہ جتنی کنونشنل آرمز پروڈیوس کر رہا ہے، جو اس کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، وہ کئی گنا زیادہ ہتھیار بنا رہا ہے، یعنی ہول نیٹو پٹ ٹوگیدر۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین میں وہ بھی مان گئے اب، تو یہ کیا بیلنس بدل رہا ہے؟ اور یہ جو امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس میں کوئی ڈریگ آ رہا ہے اور سٹریچ ہوا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو جلیل صاحب؟ بہت شکریہ جی۔ تھوڑا سا فلسافیکلی اگر ہم دیکھیں تو جو انٹرنیشنل ریلیشن کی تھیریز ہیں اس میں ایک تھیری ہے ریئلزم کی۔ جو ریئلزم کی تھیری جو ہے وہ بہت پہلے سے ہے، اور وہ یہی کہتی ہے کہ جو اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ سیلف سینٹرڈ ہوتی ہیں، وہ اپنا خیال کرتی ہیں، اپنا پاور جو ہے وہ مینٹین کرتی ہیں، اور ان کی سروائیول اسی میں ہی ہوتی ہے کہ ان کا پاور جو ہے زیادہ ہو۔ تو ہوا یہ کہ 9/11 کے بعد یا اس سے پہلے جب سوویت یونین بریک اپ ہوا تو ایک اوفوریا تھا دنیا میں، ایک پازیٹیوزم نظر آتی تھی کہ شاید یہ دنیا جو ہے ابھی جنگیں وغیرہ نہیں ہوں گی اور سارا کچھ جو ہے کولیبریٹ کر کے آگے بڑھیں گے۔ یہ لوگوں نے کتابیں بھی لکھی جی کہ لبرلزم جیت گیا، ڈیموکریسی جیت گئی، یہ اینڈ آف ہسٹری ہے۔ اور رشین جو تھے ان کو بھی ایک بہت جی بالکل جی، انہی کی کتاب تھی اینڈ آف دی ہسٹری۔ اور پھر اس کے بعد جو رشین ہیں ان کو بھی یہ ہوپ تھی کہ وہ انٹیگریٹ ہو جائیں گے ویسٹرن سسٹم میں۔ ایک زمانہ یہ بھی آیا کہ کئی جگہوں پہ یہ بات ہوتی تھی کہ شاید وہ بھی ویسٹرن جو ڈیفنس میکنزم ہے اس کا پارٹ بن جائیں، بٹ الٹیمیٹلی وہ بھی ڈس اپوائنٹ ہو گئے۔ پھر یونیلیٹرلزم آ گیا، پھر آگے والے جو حالات ہیں آپ نے دیکھ ہی لیے، پھر ٹرمپ صاحب آ گئے، اور ہم نے چند مہینوں کے اندر 5 سے 6 نئی جنگیں چھڑتی ہوئی دیکھ لیں، اور جو پرانی جنگیں تھیں ان کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ وہ فیول ہوئی ہیں۔ تو ان حالات میں سب سٹیٹس جو ہیں وہ فکر مند ہو گئی ہیں اپنی سیکیورٹی کی۔ آپ دیکھیے جو مڈل ایسٹ ہے اس میں بھی یہی پرابلم ہوا، وہ سیکیورٹی قطر کی جو ہے وہ جب بریچ ہوئی تو ان کو احساس ہوا کہ اپنی سیکیورٹی جو ہے کوئی بھی آؤٹ سورس نہیں کر سکتا۔ پاکستان الحمدللہ تیار تھا، ابھی جو ایڈمرل صاحب فرما رہے تھے، ہر محاذ پہ پاکستان نے الحمدللہ اپنی ڈیٹرنس دوبارہ جو ہے اسٹیبلش کی اور منوائی۔ تو ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں کہ کوئی بھی اسٹیٹ اس وقت اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کر رہی۔ ہر ایک اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو سیلفش ہونا پڑ رہا ہے، اور اپنی جو دفاعی استعداد ہے یا جن کنٹریز کا جو ملٹری اسٹریٹجی اوفینسو ہے وہ اپنی جو حملے والی استعداد ہے یا اوفینسو استعداد وہ بڑھا رہے ہیں۔ تو اسی چیز کو اگر ہم بیک گراؤنڈ میں رکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ بھی انسیکیور فیل کر رہا تھا کہ نیٹو اس کے پڑوس میں جا رہی ہے، کہ ابھی جو جنگ ہے وہ جاری رہے گی۔ نیٹو جو ہے یہ جو نیا ڈاکٹر آپ نے بات کی ہے جلیل صاحب، آپ نے ایک نئے ڈاکٹرن کی بات کر دی آپ نے، اور میرے خیال میں فیصل شاہ صاحب نے جو بھی بات کی ان ڈیفرنٹ ورڈز وہ یہی تھی کہ یہ جو ایک سیکیورٹی انوائرمنٹ ایڈمرل صاحب، یہ کیا عالمی سیکیورٹی سٹیٹس کو بدل رہا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، اور اب جو ایک سیلفشنس یا ایک احساس تحفظ آیا ہے اور ہم نے ماشاءاللہ خاصا بہتر طریقے سے رسپونڈ کیا اس چیلنج کو، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم ریپلینش کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں اس میں۔ مگر کیا اس کا اینڈ کیا نظر آتا ہے؟ کیا ہم کسی بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کیا یہ جو فوجی استعداد میں اضافہ ہے یہ جنگوں کو روکے گا یا جنگیں بڑھیں گی دنیا میں، آلسو ان دی ویک آف دی اکنامک کرائسس دیٹ وی سی؟ ایڈمرل صاحب دیکھیے، آپ نے رشیا یوکرین کی وار دیکھی، آپ نے غزہ کا کانفلکٹ دیکھا، ایران کا دیکھا آپ نے قصہ غزہ کے دوران کیا ہوا اس کے ساتھ، پھر انڈیا پاکستان آپ نے دیکھا، تو آپ کو انٹرنیشنل سسٹم کہیں نظر نہیں آتا، آپ کو انٹرنیشنل نارمز، انٹرنیشنل رولز ریگولیشنز، ان کی پاسداری کہیں نظر نہیں آتی۔ مائٹ از رائٹ کو
प्रूव करने की कोशिश की गई इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स में। उससे एक तासुर ये मिला सारी दुनिया को कि जिस जंग आपने अपनी खुद लड़नी है, अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है, ना इंटरनेशनल सिस्टम आपकी कोई मदद कर सकता है, ना मेजर पावर का अगर आप में इंटरेस्ट है तो वो आपकी मदद करेगा, ना आपका कोई हलीफ आगे आएगा। कोई किसी जंग में शामिल नहीं हुआ मां सिवाय ईरान के कि ईरान गजा के कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हुआ। बाकी आप देख लीजिए कि किसी जंग में किसी ने कोई मुदाखलत नहीं की डायरेक्टली, इनडायरेक्टली की होगी तो बिल्कुल वो की है, लेकिन डायरेक्टली नहीं की। तो उससे एक ये तासुर है सब तमाम मुल्कों को, और पाकिस्तान जैसे मुल्क को तो ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारा अज़ली दुश्मन हमारे पड़ोस में बैठा हुआ है जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। आए दिन वो हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाता है, वो जारियत करता है एक झूठे प्रिटेक्स पे। तो हमें ज़ाहिर बात है कि हर वक्त तैयार रहने की ज़रूरत है। अब ये जो मिलिट्री कैपेबिलिटी आप बनाते हैं, ये असल में तो आप जंग रोकने के लिए बनाते हैं कि जंग शुरू ही ना। आप एक डिटेरेंस क्रिएट करते हैं अपने दुश्मनों पे कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, अगर तुमने जंग शुरू की तो तुम्हें नुकसान होगा। आप जब भी किसी जंग पे जाते हैं तो उससे पहले एक असेसमेंट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि अगर मैं ये मुहाज खोलूँगा तो इसमें मेरे दुश्मन का कितना नुकसान है और मेरा कितना नुकसान है। और अगर नुकसान का पलड़ा आपके हक में भारी होता है तो फिर आप उस महाज को नहीं खोलते। तो ये बेसिकली आपका दुश्मन आपको डिक्टेट कर रहा होता है कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, अगर महाज खोला तो तुम्हें ज़्यादा नुकसान होगा, तो फिर आप नहीं खोलते महाज। तो असल में ये तैयारी होती है जंग को शुरू ना करने की। लेकिन अगर जंग शुरू हो जाए, जिस तरह मैंने बात शुरू में की, बशा साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जन साहब मैं एक तरह मकामी इशू की तरफ आता हूँ। जो हमारा एक नया माज खुला है वो ये कि आज खबर आई है कि 500 कैदी रिहा किए हैं उन्होंने अफगान में। हमारे यहाँ भी स्टेप अप हो गई हैं ये कार्रवाइयाँ, इंडिया की तरफ से भी हमें आ रहा है ये इसकी, और उधर से भी। हाउ डू यू लुक एट दिस, ये 500-600 और ये जो आ रहे हैं लोग इधर जो हमारे लिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम बन रहे हैं, कोई धमाके वमाके, तो हाउ प्रिपेयर्ड वी आर, हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड टू इट? जनरल साहब जी, कायद साहब, सबसे पहले तो प्रिपरेशन की जो बात है, प्रिपेयर तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, लेकिन ये चूँकि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है, ये वो है जिसमें एनिमी फेसलेस होता है। और इसमें दुनिया का कोई भी मुल्क हो, आपने देखा होगा यूरोप में भी ऐसे हादसात हुए, अमेरिका में हुए, यूके में हुए, रशिया में हुए, हर जगह पे हुए। पाकिस्तान तैयार हर लिहाज से है, और पाकिस्तान की तैयारी बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी अगर पूरी कौम जो है वो यकजान हो जाती है, यकजा हो जाती है। कौम का हर फर्द जो है वो विजिलेंट रहता है, पुलिस, हर चीज़, हर लोग अपनी जगह काम करते हैं। नंबर 2, जो 500 कैदी रिहा किए जा रहे हैं, एक्चुअली आपको ये पता ही है कि ये नेक्सस है, बहुत क्लोज नेक्सस है अफ़गानिस्तान का और इंडिया का। अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान नहीं कहना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली अफ़गान रिजीम जो है इस वक्त, जो तालिबान रिजीम है, ख़्वाह वो तालिबान अफ़गानिस्तान TTA है या TTP है, वो सारे के सारे एक हैं। और क्यों वो कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में इसकी असेसमेंट मैं इस लिहाज से दे सकता हूँ कि जो रिजीम है उसको अभी ख़तरा है कि क्या वो पार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, इंटरनली मुल्क को सप्रेस किया हुआ है, औरतों के हकूक़ को अदा नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी को जो इंटीग्रेट करना था, इंक्लूसिव बनाना था हुकूमत को, वो नहीं बनाया। तो ये जो नेगेटिव फोर्सेस हैं जिसमें ये सारे टेररिस्ट हैं, TTA, TTP है, BLA है, BRA है, मजीद ब्रिगेड है, इसी तरह ISIK है, दाइश, ये सारे के सारे जो हैं उनका अभी आर्म एंड टीथ बने हुए हैं। और मेरे ख़्याल में वो उनको इसलिए कुछ छेड़ नहीं रहे और इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो अपने आप को पार में रखने के लिए उन लोगों को अपने मुल्क के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं एक थ्रेट के तौर पे, और एक्सटर्नली भी दूसरे मुल्कों के साथ ब्लैकमेल के लिए। और ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं कि उनके 2-3 ही मकसद हैं। एक मकसद तो ये है कि वो पार में रहें, परपेचुएट करें, उनको कोई जो है डी-सीट ना करे, नंबर 1। नंबर 2, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे हिंदुस्तान से या ये जितनी भी तंजीमें हैं इनके थ्रू या ड्रग्स के थ्रू कमा सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये जो रिजीम है, ये सारे का सारा काम उस रिजीम का है, और पिस रहे हैं, और अगर नुकसान उठा रहे हैं तो पाकिस्तान के अवाम है,
پس رہے ہیں اور نقصان اٹھا رہے ہیں تو افغانستان کے عوام ہیں۔ میں دوبارہ دہراؤں گا، پاکستان الحمدللہ ہر طرح سے تیار ہے، نگاہ رکھے ہوئے ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں اور ان کی جو تشکیلیں پاکستان آتی ہیں ان کو راستے میں ہی فنا کیا جاتا ہے، جو آ جاتے ہیں ان کو یہاں پہ پکڑا جاتا ہے، بٹ اسٹل وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ، وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ۔ آپ نے ٹھیک فرمایا ایڈمرل صاحب، ہمارا تعاون ظاہر ہے رشیا کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور ٹریڈیشنلی ظاہر ہم ایک غریب ملک ہے، اس کے باوجود ہم اپنے جو ارد گرد کی سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس کے ہمیں کرنا پڑتا ہے، تو اور بھی ہمارے کچھ کوآپریشن بڑھ رہے ہیں، جہاں دیگر ایئر فورس میں ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم بحریہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور کچھ ایکوپمنٹ اور کچھ جو ہے آپ دوزیں وغیرہ ریسنٹلی، تو کیا ہے اس سلسلے میں آپ کیا ہمیں عوام کو بتائیں گے کہ اس محاذ پہ ہم آگے کس طرح بڑھ رہے ہیں تاکہ ہم نیوی کو مزید اس طرح مستحکم کر سکیں؟ دیکھیں، جو نیوی ہے ہمارا اس وقت فلیٹ ہے، تقریباً پچھلے 4-5 سال سے ہم مستقل نئی ایکوزیشنز کر رہے ہیں، جہاز خود بھی بنا رہے ہیں۔ رومانیہ سے ہم نے جہاز لیے ہیں، چائنا سے ہم نے لیے ہیں، ترکیے سے ہم نے جہاز لیے، تو ہمارا جو فلیٹ ہے وہ تقریباً 80 سے 90% اس وقت برانڈ نیو جہازوں پر ہے۔ اور جب برانڈ نیو جہاز آتے ہیں تو ان کے اوپر ظاہری بات ہے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ بھی ہوتا ہے، ویپن سسٹم بھی ہوتا ہے، سب چیزیں نئی ہوتی ہیں، اور یہ جہاز پھر ظاہری بات ہے کہ آگے 10 15 20 سال 25 سال چلتے ہیں۔ تو ایک تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، دوسرا ہم خود جہاز بنا رہے ہیں، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہم کر رہے ہیں، ترکی کے ساتھ بھی کی ہے، چائنا کے ساتھ بھی کی ہے۔ پھر ہم سب مرینز لے رہے ہیں چائنا سے، 8 سب مرینز آپ نے سنا ہوگا 2030 تک انشاءاللہ وہ ساری آ جائیں گی یہاں پاکستان میں۔ ایویشن میں، نیول ایویشن میں ہم نے نئے جہاز لیے، تو اس وقت ہماری جو نیوی ہے ماشاءاللہ اس کی استعداد، اس کے اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں، رول ٹاسک ہیں، ان سے کہیں زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مئی 2025 میں جبکہ انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ نے اپنی ملٹری لیڈرشپ کو یہ کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ آپ جو صحیح سمجھیں آپ وہ کام کریں، اس کے باوجود یہ سی فرنٹ نہیں کھول سکے۔ سی فرنٹ کھولنا کجا، وہ 400 میل سے قریب نہیں آ سکے پاکستان کے، بلکہ 2 مواقع ایسے آئے جس میں وہ اپنا ایئر کرافٹ کیریئر اپنی کوسٹ کے پاس لے گئے چھپانے کے لیے، تاکہ پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ تو اصل میں جنگ میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، جنگ میں آپ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کو اس کا آبجیکٹیو اچیو نہیں کرنے دینا، اور یہ پاکستان نیوی نے 1965 میں بھی کیا، 71 میں بھی کیا، اور 2025 میں بھی کر کے دکھا دیا۔ تو ہماری استعداد ماشاءاللہ جو ہمارے اپنے رول ٹاسک اور آبجیکٹیوز ہیں ان کے حساب سے بہت زیادہ ہے، اور ہم بڑی اچھی طرح اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری 90% سے زیادہ جو ٹریڈ سی سے آتی ہے ہم اس کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کو بھی جاری و ساری رکھتے ہیں، اور ہماری کسی شور انسٹالیشن جو کوسٹ پہ ہمارے پورٹس ہاربرز ہیں یا اور انسٹالیشن ان میں سے کسی کو بھی ہم نقصان نہیں پہنچانے دیتے اپنے دشمن کو۔ تو یہی ایک نیوی کا رول ہوتا ہے، اور وہ اس رول میں پاکستان نیوی الحمدللہ سرخرو ہوئی ہے۔